آخر کیوں ایک غریب بہو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں یا ہم اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے؟ ہم اپنی بہو کی خوشیوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ جس نے ہماری نسل کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اصل میں ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ کوئی تو بدلے اس معاشرے کو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو سائمہ ولاگز، جہاں ہوتی ہے ریئل لائف اینڈ پازیٹیو وائب۔ امید کرتی ہوں میری پیاری بہنیں ٹھیک ہوں گی اور اپنے سکون پر مسلسل کام کر رہی ہوں گی۔ اللہ سب کو سکون والی زندگی دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو تھم نیل اور ہک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ غریب بہو کے بارے میں ہے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ سورۃ ضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور آپ نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے اس کا۔ میری بہنوں کی جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ ترجمے پہ بھی ضرور دھیان دیجیے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، میری یہی دعا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر رک گئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ آخر کیوں ایک غریب بہو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں یا ہم اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے؟ ہم اپنی بہو کی خوشیوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ جس نے ہماری نسل کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اصل میں ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ کوئی تو بدلے اس معاشرے کو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو سائمہ ولاگز، جہاں ہوتی ہے ریئل لائف اینڈ پازیٹیو وائب۔ امید کرتی ہوں میری پیاری بہنیں ٹھیک ہوں گی اور اپنے سکون پر مسلسل کام کر رہی ہوں گی۔ اللہ سب کو سکون والی زندگی دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو تھم نیل اور ہک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ غریب بہو کے بارے میں ہے، کیونکہ امیر بہو تو کسی کے قابو میں آتی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں غریب اور کمزوری پستا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی غریب بہو کے بارے میں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے شادی کے بعد کی نئی دنیا۔ غریب بہو ایک سادہ گھر کی لڑکی ہوتی ہے۔ اگر وہ بڑے خاندان میں آ جائے تو اس کے دل میں خوشیوں کے ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے۔ وہ ہر نئے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ اسے ایک جانور کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ اس کے دکھ، اس کی خوشیوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ نمبر 2 سب کی پسند یاد رکھنا۔ غریب بہو سب کی پسند کا خیال کرتی ہے، اور میں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا ہے ایسی بہو کو اس بیچاری کے پاؤں میں موچ بھی آ جائے تو وہ پٹی کے ساتھ بھی کام کرتی رہتی ہے، اور سب کے پسند کے کھانے بنانا، نندوں کے کپڑے دھونا، ان کے بچوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ ایک غریب کی بیٹی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ساس یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں، زیادہ آزادی بھی مت دیں اور ظلم بھی مت ڈھائیں۔ غریب بہو بیچاری سب کی پسند کا خیال کرتی ہے۔ کسی کو دودھ پتی چاہیے تو کسی کو کڑک چائے چاہیے، کسی کو زیادہ نمک چاہیے تو کسی کو کم۔ کس وقت کون آتا ہے اس نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ جو جس وقت آئے گا اسے کھانا دے، اس کا خیال رکھے، اسے پانی دے۔ اس کی اپنی پسند تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ اسے یہ کہا جائے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہارا گھر والی بات تو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ گھر کی صفائیاں کرے اور سب کی خدمت کرے۔ ارے وہ بیچاری تو اپنے بچوں اور میاں کے لیے آتی ہے، آپ کے لیے نہیں آتی۔ پوائنٹ نمبر 3 صبح سب سے پہلے جاگنا۔ غریب بہو فجر کے بعد کام شروع کر دیتی ہے، ناشتہ، لنچ، صفائی، کپڑے دھونا، صبح سے کام کرتی ہے، تب بھی اس کا کام ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 4 غریب بہو اپنی خواہشیں بھی قربان کر دیتی ہے۔ نئے کپڑے لینے سے پہلے وہ گھر کے خرچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ اگر میں نے کپڑے لے لیے تو گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ اپنے خاوند سے کبھی وہ اپنی چیزوں کے لیے پیسے نہیں مانگتی۔ بچوں اور گھر کو خود پر ترجیح دیتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتی کہ میری صحت خراب ہے یا میں تھک جاؤں گی یا میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ صرف بچوں کا خیال کرتی ہے اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میکے کی یاد۔ جب بھی وہ ماں سے بات کرتی ہے تو ماں کی آواز سن کر اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ہر بات دل میں رکھ لیتی ہے کہ والدین پریشان نہ ہو۔ ہر بندے کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کہ اس کے والدین پریشان نہ ہو۔
اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کوئی کسی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے اگر ہمارا معاشرہ بدل جائے تو۔ اگر ہمیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہو تو ہم دوسروں کی بیٹیوں کا بھی خیال کریں۔ سب کو اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن روز کی محنت شاید ہی کسی کو نظر آئے اور کوئی شکریہ ادا کر دے۔ نمبر 8، شوہر سے امید۔ ہر وقت اسے تحفے تحائف نہیں چاہیے، صرف وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تو سب ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن بیوی کے حصے میں کیا آتا ہے؟ صرف ڈانٹ اور سخت لہجے اور کڑوی کسیلی باتیں۔ اس طرح کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں نہیں اپنی بیوی کو، اپنی بہوؤں کو سکون سے رہنے دیا جاتا؟ اس نے آپ کی نسل کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، بچوں کے لیے خواب۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں اور جو مشکلات اس نے دیکھی ہیں اس کے بچے نہ دیکھیں، ان کی معاشرے میں عزت ہو، ان کی ناقدری نہ ہو، یہ وہ سب کے ظلم سہتی رہتی ہے۔ نمبر 10، بیماری میں بھی ذمہ داری اپنی نبھاتی ہے۔ بخار بھی ہو تو تب بھی کھانا بنانا، اس غریب بہو نے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ آرام کرنے پر بھی دل میں فکر رہتی ہے کہ گھر کا کام کون کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 11، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ شام کی چائے، بچوں کی ہنسی، شوہر کا ایک تعریفی جملہ، ساس کا ایک پیار بھرا لفظ جو کہ بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے اور کسی کو تو سننے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی خواہش۔ پوائنٹ نمبر 12، اسے مہنگے زیور کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف عزت، محبت اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر غریب بہو کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بہت سی عورتیں خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بہو، بیٹی یا ماں ہے تو آج اس کی محنت کی تعریف ضرور کریں۔ کبھی کبھی ایک شکریہ بھی کسی کے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ See you in the next video. اللہ حافظ۔